وعلى رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزکیہ نفس کی اس کلاس میں سورہ رعد کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ آیت نمبر 27 سورہ رعد، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 اور اگر وقت رہا تو آیت نمبر 29، ان آیتوں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ آیتیں بھی بڑی اہم ہیں تزکیے کے لحاظ سے۔ پورے قرآن کی ساری آیتیں ہی بڑی اہم ہیں، لیکن الگ الگ آیتیں الگ الگ پہلوؤں کے لحاظ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں یہ تزکیے کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، تو اس لیے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے تزکیے کا یہ پہلو بہت ہی واضح کلیئر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے لیجئے آپ آیت نمبر 27۔ میں ڈیٹیل ہمیشہ اس لیے پیش کر دیتا ہوں تاکہ مصحف آپ اپنے سامنے رکھیں، مصحف آپ کے سامنے رہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آیت نمبر 27 سورہ رعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پہلے آپ کے سامنے، اور اس آیت میں کیا پوائنٹس ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور زیادہ جو تزکیے کا مسئلہ ہے وہ اس کے بعد والی آیت میں، جو اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہی آیت ہے۔ تو انشاءاللہ دونوں آیتوں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے اس کو جو اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انابہ کا معنی عربی میں یہی ہوتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کے اندر کیا پوائنٹس ہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے جو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ کافر لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیوں ان کے رب کی جانب سے، کیوں اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی اس کے اوپر نہیں اتاری گئی، کوئی بڑا معجزہ نہیں اتارا گیا۔ تو یہاں آیتن سے مراد معجزہ ہے۔ ہم آیتن کا معنی کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ آیتن نشانی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اسی سے قرآن کی یہ آیتیں بھی ہیں۔ تو یہ آیتن سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کو، کیونکہ قرآن تو نازل ہو ہی رہا تھا، اور یہ خود بھی قرآن کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس وقت، جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں آیتن سے مراد قرآن کی یہ آیتیں نہیں ہیں، بلکہ آیتن سے مراد کیا ہے؟ نشانی۔ اردو میں ہم نشانی کہتے ہیں، یہ کوئی بھی جو ہے ہم اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں۔ تو آیتن میں جو تنوین ہے یہاں پر، تنوین آیتن، یہ بلاغت کے لحاظ سے اس تنوین کو تنوین تعظیم کہتے ہیں۔ تنوین تعظیم کا معنی کیا ہوگا کہ اس کا کہیں گے آیتن عظیمتن، یہ خود بخود اس کے اندر معنی آ جاتا ہے، تنوین سے یہ معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔
یعنی کوئی بڑا معجزہ، کوئی بڑی نشانی کیا کہلاتی ہے؟ معجزہ کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز جو عام انسان نہیں کر سکتا، جنرل پبلک کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی، یہ وہی کر سکتا ہے جو رسول ہوگا، جو نبی ہوگا۔ ایک رسول کو، ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اتھارٹی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صلاحیت ملتی ہے، وہ معجزہ ملتا ہے جس کو وہ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور لوگ اس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ رسول ہے، یہ نبی ہے، عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، اور ایک رسول اور نبی ہی یہ کر سکتا ہے، یہ بڑی نشانی، یہ معجزہ دکھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو کہتے تھے یہ کافر لوگ، مکے کے ماحول میں یہ چیز بہت ہوتی تھی، یہ سوالات آتے رہتے تھے کہ آخر کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اگر یہ واقعی رسول ہے تو کیوں اس کے اوپر کوئی بڑا معجزہ نازل نہیں کیا گیا؟ اس معجزے سے مراد ان کی یعنی بڑی نشانی، لفظ نشان یہ آیتن ہے، عظیم جو ہے نشانی، ایک معجزہ، یہ جو ذکر کیا کہ جو ہے کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ پہلے سارے انبیاء کے ساتھ اس طرح کی چیز رہی۔ آپ ان کو باتیں تاریخ میں ایک دوسرے سے سنتے رہے ہوں گے تو چیزیں پتہ ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، لاٹھی کو زمین پہ ڈالتے تھے، یہ ان کا معجزہ، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، تو سانپ بن جایا کرتی تھی، اور یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ اور بھی بہت سے ان کو معجزے جو وہ لوگوں کو دکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ وہ رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزے دیے گئے، ان کے اپنے دور کے لحاظ سے ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ معجزہ، ہم اردو میں اسے معجزہ کہتے ہیں، وہ اصل عربی لفظ ہی ہے۔ تو یہ جو ہے ہم اس کو نبوت کے دلائل بھی کہتے ہیں، نبوت کی نشانی ہوتی ہے، رسالت کی نشانی ہوتی ہے، یہ دی جاتی ہے ہر نبی، جس کے ذریعے سے وہ اپنی نبوت اور رسالت کو بھی پروف کرتا ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو پروف جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پیش کرتا ہے کہ یہ پروف ہے، یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اسی کو یہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ بھی رسول ہو تو آخر آپ کے پاس ایسا کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں ہے، یہ بڑی نشانی کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے معجزات، جو ہے اپنے نبی کو دیتا ہے، ایسی نشانیاں دیتا ہے جو ان کے لیے ایک پروف کا کام کرتی ہیں ان کی نبوت اور رسالت کے لیے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے، وہی سوال ہے جو یہاں پر دہرایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اس سوال کو تو ذکر کیا گیا، یہ کفار مشرکین جو کہتے تھے اس کا تو بیان ہے اس میں، لیکن اس کا جواب نہیں۔ یہ ہے کہ قل کہہ دیجیے آپ، اس کے بعد جو چیز کہنی ہے یہ اصل میں اس کا جواب نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا، کیا حکمت تھی، کیا جو ہے ریزن ہے، کیوں مجھے یہ کوئی اس طرح کی نشانی نہیں دی گئی، یہ کچھ نہیں ہے۔ یا یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں نہیں آپ غلط سمجھتے ہو، مجھے نشانی دی گئی ہے، مجھے بھی جو ہے معجزہ دیا گیا ہے، مجھے بھی، میرے پاس بھی پروف ہیں میری نبوت کے، میری رسالت کے، میں پروف کر سکتا ہوں۔ ایسا کوئی جواب نہیں ہے، وہ جواب جو بنتا تھا نا وہ جواب نہیں ہے اس میں، بلکہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ بات کہی ہے جواب۔ معجزہ آپ کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا، یا اگر دیا گیا ہے تو کیا ہے وہ پیش کرے، نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا، اس کا ریزن بیان کریں، وہ چیز نہیں ہے جواب۔ اب غور کیجئے اس کے تعلق سے، تو نہیں ہے وہ چیز، کیوں نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، یہ معجزے کا مسئلہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کر لینا آج کے اس درس میں مناسب ہے۔ تھوڑی سی کچھ علمی چیزیں ہیں
تزکیے سے ہٹ کر کے، لیکن وہ چیز چونکہ ہے اس آیت میں تو وہ بات بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو معجزہ دیا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو معجزے دیے جاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو جا کر کے جب لوگوں کے سامنے دعوت کا کام کرتے تھے تو اس کو پروف کرتے تھے اسی کے لحاظ سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو، ہم سب کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو ہے نشانی دی، کیا معجزہ دیا، دیا یا نہیں دیا، یہ ایک سوال، ایک علمی جو ہے بات ہوتی ہے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ طریقہ یہی رہا ہے پچھلی انبیاء کے ساتھ کہ ہر نبی کو اس زمانے کے لحاظ سے، اس کی ضرورت، نبی کی ضرورت کے لحاظ سے، اس کی دعوت کی ضرورت کے لحاظ سے، دعوت کے تقاضوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزے دیے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کبھی بھی کسی کے سامنے پیش کر دیں۔ یہی جو ہے اس کا طریقہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے کر دیا ابھی آپ کے سامنے، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں سوال صرف کس کا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا معجزہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ بڑے بڑے معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتے رہے، ظاہر ہوئے، وہ اس وقت تک چیز ہوئی پھر ختم ہو گئی۔ تو یہاں اصل میں اس کی بحث نہیں ہے، ان معجزوں کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ظاہر ہوتے تھے نا اکثر مسلمانوں کے درمیان ہی ہوتے تھے، یعنی آپ صحابہ کے درمیان ہوتے تھے تو اس دوران بڑی بڑی چیزیں ہوئی، آپ جو ہے پانی نہیں ہے، آپ نے پڑھ کر کے کچھ پھونک دیا، اپنی انگلی جو ہے رکھ دی پانی کے اندر، اپنے ہاتھ رکھ دیے تو انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے فوارے جو ہے چھوٹنے شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی صحابہ کے درمیان، صحابہ جو ہے ہوتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے تھے، تو ایک دو مرتبہ کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کی نبوت اور رسالت کے جو پروف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ، یعنی نبوت کے پروفس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل النبوہ۔ تو اس میں انہوں نے یہ ساری حدیثیں ذکر کی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، بہت سی حدیثیں، اور وقتاً فوقتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزے صحابہ کے درمیان ہوتے رہتے تھے، چیزیں جو ہے ہوتی رہتی تھی۔ بہت پہاڑی پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت، آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں پر یہ احد کی پہاڑی آپ کے آنے کی خوشی میں وہ ہلنا شروع کر دی، اس پہ تھوڑی حرکت تھی۔ آج کل تو زلزلے کا بہت کثرت سے آپ سنتے رہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ سب زلزلے بھی، اور قیامت کی قریب ہونے کی خاص طریقے سے نشانیاں ہیں۔ اتنی جلدی جلدی زلزلے آ رہے ہیں، یہ نیپال اور جو ہے نیپال کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، مہینے کے اندر اندر زلزلے آ جا رہے ہیں آج کل۔ تو یہ زلزلہ جو ہے آپ سنتے رہتے، وہ زلزلے کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ جو ہے وہ پہاڑی حرکت کی، یہ زلزلہ نہیں تھا، پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اصل میرے اوپر اس وقت رسول آئے ہیں، صدیق ہے اور دو شہید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو اب یہ صحابہ جو موجود تھے اس وقت وہاں پر، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے تو یہ دیکھا، لیکن یہ چیزیں ہوئی، اس وقت یہ چیز ہوئی، بس ختم ہو گئی۔ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی معجزہ نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے وہ بھی سنا ہے، مدینے کے اندر کی بات ہے یہ،
کہ مدینے میں آپ مسجد نبوی میں ممبر بننے سے پہلے جہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کا ایک ہے، وہاں پہ ایک سمجھ ایک جڑ تھی وہ. تو جب آپ کا ممبر بن گیا، آپ ممبر پر جانے لگے تو وہ رونے لگا. آپ گئے، چھوٹے بچوں کو جیسے چپ کرایا جاتا ہے آپ نے چپ کرایا. یہ ایک معجزہ تھا جو، یعنی عام لوگوں سے یہ چیز نہیں ہو سکتی نا، وہ ایک رسول سے ایک نبی سے وہ چیز ہوتی ہے، تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزے کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے، عاجز کر دینے والا اصل لفظ کرتے ہیں. تو لوگ اس کو لانے سے عاجز ہوتے ہیں، یعنی لوگ نہیں ایسا کچھ کر سکتے، ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ایک رسول ہی سے وہ چیز ہو سکتی ہے. آج کے زمانے میں کبھی کبھی آپ سنتے رہتے ہیں، میں اصل میں یہ دونوں معاملے کو ملائیے گا مت، صرف سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہ آج کل سپر مین کا ایک جو لوگوں میں وہ بنا ہوا ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا وہ سپر مین کر. تو وہ سپر مین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نبی اور رسول، اس سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ چیز ملتی ہے، وہ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ بھی یاد رکھیں. وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے چیز ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے جو ظاہر ہوا ختم ہو گیا. ایسے تو معجزے بہت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکے کے اندر بھی، مکے کے ماحول میں ایک مرتبہ مشرکین نے ایک مطالبہ کر دیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ان کے سامنے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر دونوں مل گئے. تو یہ چیزیں، لیکن اب کیا ہے، اس وقت ہوا پھر ختم. وہ روز نہیں رہتا ہے کہ کبھی بھی چاہیں تو آپ دکھا دیں گے. تو یہ جو سوال تھا نا، یہ اس طرح کے معجزے کا نہیں تھا کہنے کا مطلب. یہ سوال جو تھا ان کا، یہ وہ معجزہ جو ہمیشہ ایک نبی ایک رسول کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ جب چاہے لوگ جب بھی مطالبہ کر دے تو ان کے سامنے فوراً وہ معجزہ پیش کر دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لاٹھی ہمیشہ رہتی، وہ جب چاہیں گے لاٹھی کو پھینک دیں گے، لاٹھی کو جو ہے لوگوں کے درمیان ڈال دیں گے تو وہ جو ہے سانپ بن جائے گا. اور یہ کوئی جادو والا نہیں بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن جائے. تو یہ چیز جو ایک جو ہے معجزہ جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہو، اور جب بھی ان سے مطالبہ کیا جائے رسول سے نبی سے کہ آپ جو ہے یہ پیش کر دو ہمارے سامنے، تو وہ پیش کر دیتا ہے فوری طور پر. تو اسی طرح کے معجزے کا یہاں سوال تھا. کافر لوگ کہتے تھے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے کیوں کوئی ایسی بڑی نشانی، ایسا بڑا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں نہیں نازل کیا گیا. وہی سوال. تو اب یہ معاملہ میرے بھائیوں، یہ ذرا سا سوچنے کا پہلو تھا، اور اس کا جواب نہیں دیا گیا. یعنی جواب یہ بھی نہیں دیا گیا کہ کیوں نہیں، ریزن نہیں بتایا گیا. اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا اس کا ریزن نہیں بتایا. اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نہیں دیا گیا ہے لیکن تم لوگ دیکھ نہیں پا رہے، تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو. تو کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو وہ معجزہ کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت اور ان کی رسالت کو پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا تھا معجزہ. اور صرف ساتھ ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. وہ کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا ہے، چھوڑ دیا گیا پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سوال کرنے والوں کو. کچھ کہا نہیں گیا، صرف ان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا عظیم معجزہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا. صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ قیامت تک وہ معجزہ ویسے ہی باقی رہے گا. وہ معجزہ کیا ہے؟ دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
جو آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے بہت ہی پرفیکٹ جو ہے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے ہی یہ معجزے دیے جاتے تھے، تو اس زمانے مکے والوں کے لحاظ سے جو انتہائی مناسب تھا معجزہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور جو قیامت تک باقی رہ سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معاملہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہیں، ان کے پاس لاٹھی ہے، وہ پیش کر دیں، جس دن وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو لاٹھی کا وہ معجزہ ختم۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا معجزہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، تو اس کو حسی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو دیکھی جا سکتی ہو، سینس جس کا تعلق ہوتا ہے، سینس جو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ایسے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے، اور اس کے ذریعے سے وہ پروف کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول۔ لیکن وہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ جو بھی معجزہ تھا ان کی زندگی کی حد تک، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو مسئلہ ختم۔ وہ جو معجزہ تھا ان کو جو دیا گیا تھا، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نا اللہ کے حکم سے۔ ان کو جو دیا گیا تھا، اس زمانے میں علاج کا بڑا چرچا ہوتا تھا، تو اس کے لحاظ سے دنیا کے سارے علاج، دنیا کے سارے ڈاکٹر کسی مرے ہوئے شخص کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، خود کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ رہیں تبھی تو یہ کریں گے نا، جیسے کیونکہ یہ حصی ہے کہتے ہیں ایک، یعنی اس کا تعلق سینس سے، آپ سامنے وہ رہیں گے تبھی آپ چیز جو ہے وہ ہوگی، وہ نہیں رہیں گے تو نہیں ہوگی، وہ معجزہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں رہی ہیں پچھلے انبیاء کے ساتھ، تو ان کو اس طرح کے معجزے دیے گئے، اس کی وجہ کیا تھی، اور کیوں ان کو اس طرح کے معجزے دیے گئے، اور کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا معجزہ نہیں دیا گیا۔ آپ کو بھی دیا گیا معجزہ، لیکن اس طرح کا نہیں دیا گیا۔ حالانکہ وقتی طور پر آپ کے سے بہت سے معجزے ہوتے رہے، جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، میں نے وہ مثالیں دے دی آپ کو، یہ مشرکین کے مطالبے پر بھی ان کے سامنے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوئی، لیکن وہ سب کیا ہے، اسی وقت کے لیے، وہ ہمیشہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں جو سوال تھا نا، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا ہو معجزہ، اس نبی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، دوسرے انبیاء کو، تو ان انبیاء کی جو دعوت ہوتی تھی وہ ان کے علاقے کے لحاظ سے ہوتی تھی، ان کے دور کے لحاظ سے ہوتی تھی، ان کا ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک پیریڈ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر دوسرا نبی آئے گا، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، یہ تو نبیوں کا سلسلہ تھا۔ اس لیے ان کو کسی ایسے معجزے کی ضرورت نہیں تھی جو قیامت تک رہے، کیونکہ ان میں سے کسی بھی نبی کی دعوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، اور علاقے کے لحاظ سے ہوتی تھی، بس جس علاقے میں ہیں وہی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ خاص علاقے میں ہے اور کہیں بہت دور جو ہے، جب ان کے ماننے والے لوگ دعوت کے اپنی جو ہے دین کی دعوت لے کے پہنچیں گے تو ان کو وہ کیا پیش کریں گے پھر؟ تو ویسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ایسا کوئی معجزہ جو حسی ہوتا ہے، جو سینس سے تعلق، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ دیکھیں گے تو اسے پتہ چلے گا، ویسا کوئی جو ہے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا کوئی جو ہے معجزہ نہیں دیا جو ہمیشہ دیا ہے یہ بھی، لیکن وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے وہ معجزے ظاہر ہوتے رہے، ہمیشہ جو ہے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیز رہے، اور جب بھی کوئی مطالبہ کرے آپ فوراً پیش کر دیں، تو ویسا کچھ نہیں۔ ایک دوسرا پہلو اس میں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے تو آپ کو اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں بات آئے گی، جو بات ابھی آگے کہنے والا ہوں، کہ جب اس طرح کے معجزے دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یا اور دوسرے انبیاء کرام، تو کیا
ان انبیاء کرام پر لوگ فوراً ایمان لے آئے دیکھنے کے بعد؟ یہ کیا ایسی چیز ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی تو فوراً سب کے سب ایمان لے آئے؟ جادوگر ایمان ضرور لائے لیکن دوسرے لوگ تو نہیں لائے، وہ تو جادو ہونے کا ٹھپا لگاتے رہے۔ تو جن کو ایمان نہیں لانا ہوگا نا، تو چاہے آپ کچھ بھی پیش کر دو، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اصل وہی ہے جو اس کے بعد جو اس میں جواب میں ہے یہاں پر۔ آپ خود جو ہے دیکھیے نا، اتنے سارے انبیاء گزرے، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں انبیاء کرام میں کہ جن کے اوپر ایمان لانے والے ایک دو یا چند لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی پریشانی اٹھائیں لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کرسچین کی کیا جو ہے تعداد ہے اس کو مت دیکھیے گا، اس زمانے میں ان کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، جب وہ تھے دنیا کے اندر تو اس وقت کیا شکل تھی۔ تو اس کا تعلق اصل میں جو ہے قبول کرنے کا، ہدایت قبول کرنے کا اس کا تعلق یاد رکھیے کہ یہ اس معجزے سے نہیں ہے۔ اس معجزے سے یہ چیز ضرور ہے کہ یہ ایک پروف ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک چیز پروف ہوتی ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وہ چیز دی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی معجزہ دینے کے بجائے ایک ایسا معجزہ دیا جس کو علمی کہتے ہیں، معجزہ جو صرف آپ کے ساتھ ہی رہے، آپ کی زندگی میں رہے، آپ جب چاہیں دکھا دیں، ویسا نہیں، بلکہ ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے اس میں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ جو آپ کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل جو ہر وقت آپ کے سامنے، وہ یہی قرآن ہے میرے بھائی۔ یہی ہے معجزہ، یہی وہ آیت ہے، یہی وہ نشانی ہے، بڑی نشانی، عظیم نشانی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے پروف ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی، اور یہ ایسا معجزہ ہے، میں نے آپ سے کہا یہ قیامت تک باقی رہے۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جہاں کہیں بھی جائیں گے اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو یہ معجزہ وہ خود بھی پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے جو ایک معجزہ ہے، جس کو ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہی اس امت کی صورتحال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی اس دین کو آگے جانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہونی ہے، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ دین ہے، اور یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے نا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس طرح کے معجزے کی ضرورت تھی اس وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ، اور باقاعدہ جو ہے اس میں چیلنج کیا گیا کہ یہ پروف ہے، یہ قرآن ایک پروف ہے کہ یہ خود اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا کلام پیش کرے گا وہ لازمی طور پر رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب لکھی شکل میں بھی نہیں دی گئی، ریٹن میں نہیں تھی، اسی لیے نہیں، اور بھی بہت سارے ریزن ہیں اس کے، لیکن اس میں ایک بڑا جو ہے ریزن یہی ہے کہ چونکہ اس کے ذریعے سے پروف کرنا ہے، سب سے پہلے یہ آیتیں کس کی زبان سے نکلی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے، تبھی نا دوسرے لوگ سنتے ہیں۔
ابھی کیا حکم نازل ہوا، ابھی کیا حکم نازل ہوا۔ جیسے جیسے یہ پیش کرتے جاتے تھے لوگوں کے سامنے یہ چیز کھلتی جاتی تھی، اور آپ کی نبوت اور آپ کی یہ رسالت روز بروز جو ہے چمکتی جاتی تھی، اور آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی تھی۔ واقعہ تو یہی ہوا نا کہ جتنے فالوور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، کسی بھی نبی کے نہیں بنے، جبکہ ان کو جو دی گئی تھی نشانی، جو معجزہ ان کو دیا گیا، وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان لانے کا تعلق، یاد رکھیے، صرف اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا معجزہ ان کے سامنے پیش کر دیا، بات بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، اس لیے سب کی سب لوگ اب ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانے کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اصل بتایا اس کے بعد کہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ یہ بات کہی، کہا گیا کہ تم یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہو، یہ مطالبہ اگر اس وجہ سے ہے کہ اگر ایسی کچھ نشانی تم دیکھ لو گے تو رسول مان کر کے تم اس کے بعد قبول کر لو گے ایمان، اگر لوگ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں تو اپنے نبی سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، ریالٹی میں ایسا نہیں۔ یہ آپ سے جو معجزے مانگتے ہیں نا، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے، اسی کا بیان اس کے اندر۔ خود مکے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مکے والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ہوئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن نہیں ایمان لایا۔ تو اس سے ایمان لا لیں گے لوگ، آپ نے پیش کر دیا تو فوراً ایمان لائیں گے لوگ، یہ ہرگز مت سوچیے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جب آپ کوئی چیز پیشے کریں گے تو پھر اس میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بات کہیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ جادو ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، کیا کہی کہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے اس طرح کی جب آیتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے تو پھر ان کو سزا کیوں؟ اصل اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، انسانوں کو فرشتوں جیسا نہیں بنایا۔ کیا مطلب فرشتوں جیسا نہیں بنایا؟ فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ مشین کے انداز میں وہ کام کرتے ہیں۔ تو ویسا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اس کے علاوہ غلط جو راستہ ہے، صحیح راستہ نہیں ہے، وہ راستہ بھی اور یہ راستہ بھی، یہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن میں ہی ہے یہ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 راستے بتا دیے۔ بتانے کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، تم اس میں سے جسے چاہو تم اختیار کرو، تمہارا معاملہ ہے یہ، لیکن ہم نے بتا دیا یہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک انسان جب وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کی جو آسانیاں ہوتی ہیں نا، جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عنایت نہیں کرتا ہے۔ آج کی زبان میں اگر اس کو سمجھنا ہو تو جیسے ہوتا ہے نا، کبھی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں، ارے ذرا اس کو آپ بتاؤ کیا ہے یہ، تو کہتے ہیں، سامنے والا کہتا ہے تھوڑے سے ہنٹس دیجئے، تھوڑے سے ہم کو کچھ ہنٹس دیجئے تو ہم اس کے ذریعے سے کریں۔ تو سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مت کہیے گا کہ جو ہے بعد میں کبھی لوگ کچھ اور کہنے لگتے ہیں، اس لیے ایک سمجھنے کے لیے میں آپ میں ایک مثال پیش کی میں نے، کہ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح سے وہ ہنٹس ایسے فراہم کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ آدمی ہدایت کے راستے تک پہنچتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے لفظ کہ اللہ تعالیٰ، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے نا، اس کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بندہ تو چاہتا ہے کہ جو ہے نہیں، وہ ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں، زبردستی تم کو یہ کرنا ہے، چلو تم سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی دستور ہے، نہ کوئی طریقہ ہے اس کا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی راستہ اختیار کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی تو دے دی ہے نا، نبوت کی، رسالت کی نشانی کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اب اگر کوئی آدمی اس نشانی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایسی آسانی بھی نہیں دی کہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک مشیت جو ہے، یہ تکوینی مشیت، وہ ایک الگ جو ہے، ایک عقیدے کی الگ بحث ہوتی ہے۔ اس بحث میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ میں سمجھنے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ باتیں، یہ مثالیں پیش کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ شاید آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اور جو رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، یعنی جن کے اندر حق کے قبول کرنے کے تعلق سے میلان پایا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہے رغبت رکھتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حق تک پہنچے، صحیح کیا ہے اس کو پہچانے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، جب ہی میں بتا رہا تھا آپ کو۔ اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، سیدھے راستے تک پہنچ جاتے ہیں، اور سیدھے راستے پر وہ چلتے ہیں۔ تو کوشش انسان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ جب یہ کوشش انسان کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے، ہدایت کا معاملہ بھی، اور ایسے ہی جو ہے راستہ بھٹکنے کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہو جاتی ہے، آسانی جو ہے پیدا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمل کرو، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو اپنا، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے جس کو کہ اسے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، پیدا کر دی جاتی ہیں، اور اسی کے بارے میں یہاں اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو جو معجزہ دیا، جو بڑی نشانی دی، وہ قرآن کی شکل میں ہے، جو ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ یہ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہی قرآن، اسی کی آیتیں لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہے تو نہ جانے کتنے لوگ تھے جو ایمان قبول کیے۔ اب دیکھیے اس کی تاریخ میں پڑھتے رہیے، ایک دو نہیں ہے، بہت سے لوگ قرآن کی آیتیں سن کر کے وہ ایمان لے آتے تھے۔ جتنے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، اس سے کہیں زیادہ لوگ قرآن کی آیتیں سن کر کے ایمان لے آئے، ان کے دلوں میں ایمان آیا، وہ چیزیں ہوئی ہیں۔ میں یہاں یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے درمیان کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں،
समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अम्बिया के दरमियान कंपेयर नहीं, यानी इसमें ये नहीं सोचिएगा कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को मैं कम जो है आंक रहा हूँ या बहुत उसको हकीर समझ रहा हूँ, या ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनकी दावत को हकीर समझ रहा हूँ, या ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। कई लोग गलत उसमें चले जाते हैं, बात को जो है अपने लिहाज से बात समझ करके जो है उसको फिर पेश करना शुरू कर देते हैं। तो वो नोट रखिएगा कि ये मतलब मेरे कहने का नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये समझाना कि ये जो मोजज़ा था कुरान की शक्ल में, ये मोजज़ा क्यों आखिरी नबी को दिया गया, उस बात को समझाने के लिए ये बात है। और इस कुरान कुरान के इस मोजज़े के बाद भी कितने लोग थे जो ईमान नहीं लाए। पूरी कोशिश की गई, उनको दावत दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। उस वक्त भी और आज भी और क़यामत तक भी ऐसे लोग रहेंगे। उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर किब्र है, नखवत है। किब्र यानी अपने आप को बड़ा समझते हैं, और जिनके अंदर भी किब्र होता है वो हक़ को कबूल नहीं करते। तो यूँ समझो हक़ के कबूल करने की उनके पास वो सलाहियत नहीं, जिसकी वजह से वो सीधे रास्ते पर नहीं आए। जब सीधे रास्ते पर नहीं आए तो क्या है, गुमराह है। अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया उसी गुमराही के रास्ते पर, और उनको सीधा रास्ता उनके लिए आसान नहीं किया। और जो जिनके दिलों में किब्र नहीं होता है, वो गुरूर, वो घमंड, वो अहंकार, दूसरों को हकीर समझना, हक को झुटलाना, जिसे किब्र कहा जाता है अरबी ज़बान में, ये चीज़ नहीं थी। तो इन्हीं को कहा जाता है कि ये हक की तरफ लौटने वाले लोग हैं। इनसे आप हक की उम्मीद रख सकते हैं, ये हक की तरफ वापस आ सकते हैं। अगर इनके अंदर कहीं कोई खराबी है, कमी है, तो वो छोड़ करके अपने जो है गलत चीज़ों को छोड़ करके सीधे रास्ते की तरफ आ सकते हैं। उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है। और ऐसे लोग बहुत से हुए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कबूल करते रहे। आपकी वफ़ात के बाद भी, आज तक भी और क़यामत तक भी ये सिलसिला चलता रहेगा। कुरान का ये मोजज़ा उनके सामने ज़ाहिर होता रहेगा और लोग ईमान लाते रहेंगे। हमारे पास कितनी ऐसी रिपोर्ट हैं कि बहुत सारे डॉक्टर कुरान की आयतें, बाज़ आयतें सुन करके, जब कुरान में, अच्छा कुरान में ऐसा बयान किया गया है क्या, और वो जो रिसर्च कर रहे थे, उनको जो चीज़ थी उनके इसमें मामले में, तो उन दोनों को, दोनों ने ये देखा तो अरे कुरान में बहुत पहले, इतने साल पहले इसको जिक्र किया गया। तो कई डॉक्टरों के बारे में इस तरह की बातें लिखी गई हैं किताबों में कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये सुनने के बाद कि कुरान में ये चीज़ पहले से जिक्र की गई, पहले से बयान की गई। तो वो कुरान का ये जो मोजज़ा है, वो इल्मी लिहाज से ये मोजज़ा, और हर लिहाज से मैं, तो कुरान ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो चैलेंज किया था कि इसकी जैसी कोई किताब या इसके जैसी कोई 10 सूरतें या कोई एक सूरा भी पेश करके दिखा दो, जो कभी भी लोग पेश नहीं कर सके, और क़यामत तक कुरान का ये मोजज़ा बाकी रहेगा। तो ये बात आपके सामने आई इस आयत के ताल्लुक से, जो आयत आपके सामने थी। उसके बाद कहा वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जो अल्लाह ताला की तरफ लौटता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। ये कौन लोग होते हैं जो हिदायत पाते हैं, जो अहले ईमान होते हैं, ईमान वाले होते हैं? उनके बारे में कहा अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं, सुकून हासिल करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह, याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली मिलती है, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये अब इससे जुड़ी हुई, मैंने कहा था कि आयत है, और फिर इससे जुड़ी हुई इसके बाद वाली आयत है। ये तीनों आयतें आपस में एक दूसरे के साथ अपने माने और मफ़हूम के लिहाज से बिल्कुल जुड़ी हुई है।
تو یہ لوگ جن کو ہدایت ملتی ہے ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان کی جو ہے چمک ان کے اندر آئی، یہ ایمان لائے، اور کیا ہوا؟ اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہوئے۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہے میرے، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے انہیں ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا ہے جس ذکر کے ذریعے سے یہ سکون، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیا ہے اللہ کا ذکر؟ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے اس ذکر میں میرے بھائیوں سب سے پہلے تو توحید کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو ان سب سے آزاد ہو کر کے جب انسان توحید کی طرف آ جاتا ہے تو ایک توحید والا شخص جسے ہم موحد کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں بڑا سکون محسوس کرتا ہے، بڑا اطمینان محسوس کرتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان حاصل۔ آپ معلوم کر لیجئے اس کے بارے میں دنیا سے، دنیا والوں سے، کہ جو لوگ شرک اور کفر کی بھول بھلائیوں میں گم رہتے ہیں، اس میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی دل کا سکون نہیں ملتا۔ ان کے پاس آرام کی آسائشیں، دنیا کے آرام کے بہت سارے وسائل، بہت سارے سورسز ہوں گے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے ان کے پاس۔ توحید نہ ہونے کی وجہ سے دل کا سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ پہلی بات ہوتی ہے، خود توحید میں آ جانا ہی یہ دل کے سکون کا بڑا اہم ذریعہ، یہ اللہ کا ذکر۔ تو ہمیشہ اہل ایمان کے درمیان توحید کا ذکر ہونا چاہیے۔ توحید کا ذکر جتنا کریں گے اس سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پورا قرآن جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے؟ قرآن کا ایک بڑا حصہ اسی کے بارے میں، اسی توحید کے بارے میں، اس میں توحید ہی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہوتا ہے، ان کے ایمان والوں کے دل کیا ہیں؟ بہت ہی مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ کے ذکر میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کون سا مسئلہ آتا ہے؟ توحید کا مسئلہ۔ جو مشرکین ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایک عجیب طرح کا ایک انقباض ہوتا ہے، وہ انشراح نہیں رہتا، ان کو کوئی اطمینان نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ خود ان کو اپنے دین کے اوپر بھی اطمینان نہیں ہو، جس پر وہ لوگ چلتے ہیں نا اس پر ان کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو بس کچھ رسم و رواج ہیں، باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو جو ان کے ماں باپ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں جا کے کیا ملے گا، کیا ہو جائے گا، انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے آج تک، اس طرح کی باتیں نہیں، وہ بہت بیزار سے ہوتے ہیں اس کو لے کر۔ اور چلے پہلے تو جانا نہیں چاہتے، اگر چلے بھی گئے تو اپنی بیزارگی ظاہر کرتے رہے، بڑے بیزار۔ توحید کے بعد کیا مسئلہ آتا ہے اس میں؟ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر کو لے کر کے وہ مسئلہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا۔ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ جب بھی قرآن پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ یہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔
قرآن میں بھی اللہ کا ذکر اسی لحاظ سے ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر قرآن کا 1/3 حصہ اسی پر ہے، بلکہ اور دوسرے بھی جو 2/3 حصے ہیں نا، ان سب کو بھی آپ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو وہ سب بھی توحید ہی کی کسی نہ کسی کھانے میں وہ بھی فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن اسی توحید کی دعوت ہے. پورا قرآن جب ہم اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات بالکل جو ہے ثابت ہے، اور آپ میں سے ہر کسی کو اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ واقعی قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اطمینان حاصل ہے. یہ اپنی جگہ پر نفس کے تزکیے سے بھی اس کو جوڑ کے دیکھیے، بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے. میں تو خود اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی بڑا سکون ملتا ہے. ویسے تو آپ حدیثوں میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے قرآن کی تو سکینت نازل ہو. ایسی کئی حدیثیں آپ نے پڑھی ہوں گی، سکینت نازل ہوتی تھی. ایک سکون ہے دل کا جو قرآن کی تلاوت کے وقت ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتا ہے. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی یہ سب اللہ کا ذکر ہی ہے، اور اس سے ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر کہ اقیم الصلاۃ لذکری. اپنے رسول سے کہا کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لذکری. تو نماز اللہ کا، نماز ایک عبادت ہے، اللہ کا ذکر. اور اس نماز کے ذریعے سے بھی دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور اتنا سکون ملتا ہے لوگوں کو، اتنا اطمینان ہوتا ہے اس سے دل کو کہ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں اور واقعی معنی میں وہ کیفیت ہو جائے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے. صرف اسے یاد رہتا ہے تو یہ یاد رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے اور سجدے کر رہا ہے. یہی کیفیت رہتی ہے اس کی. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا تو اسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نماز سکون پہنچاتی ہے، اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ بلال اٹھو، اذان دو، اقامت کہو، اور ارحنا بالصلاۃ. اس میں عربی میں لفظ آتا ہے ارحنا بالصلاۃ، نماز سے ہم کو آرام پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ نماز سے. نماز کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے نا تو بڑا سکون محسوس کریں گے. اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں نماز کی اس پوری کیفیت میں، تو اس سے دلوں کو بڑا سکون اور بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح سے جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دعائیں بھی دلوں کو بڑا سکون بخشتی ہیں. لیکن اس میں ایک یقین ہونا بڑا ضروری، ایمان ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں تو آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو طلب کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، وہ ضرور آپ کو عنایت کرے گا. تو بعض چیزوں میں ہم بہت پریشان رہتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ایک تھوڑا کا سکون ہم کو ملتا ہے کہ اب ہم نے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اب اس کے بارے میں پھر زیادہ جو ہے آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے، سوچتا جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے
اس کی بارے میں بات کر رہا ہوں میں کہ اس کو پھر ایک طرح کا ایسا سکون مل جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ اور نہیں سوچتا ہے، اور کوئی معاملہ اس کا جو ہے نہیں رہ جاتا وہ چیز بھی سوچنے کی ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے دعائیں جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی ہے میرے بھائیوں، جو ہم اذکار کی پابندی کرتے ہیں اس کو تو ذکر کہتے ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں، مومنانہ زندگی میں قدم قدم پر ذکر رکھا ہے، قدم قدم پر رکھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں اس کی پابندی، صرف صبح و شام کے نہیں، آپ یاد رکھیے میرا یہ جملہ، یہ سینٹینس، قدم قدم پر ذکر رکھا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بھول ہی نہیں پائیں گے اگر واقعی ایک مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، اور جب قدم قدم پر اللہ نے یہ ذکر رکھا ہے اور اس ذکر کی آپ پابندی کریں تو پھر دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ کیسے قدم قدم پر؟ اب جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو وہاں سے ہمارے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں تو آدمی مکلف نہیں رہتا ہے، انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، اور سو کر کے جیسے ہی اٹھا وہاں سے اس کے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ سو کر کے اٹھتے ہی بستر سے، ایک مومنانہ زندگی کیا ہے کہ وہ بستر پر سو کر کے اٹھتے ہی بس چائے لاؤ، کافی لاؤ، بہت طبیعت ہے کچھ چائے لاؤ، یہ نہیں کرتا ہے نا، وہ بیٹی کا نہیں عادی ہوتا ہے نا، وہ مومنانہ زندگی کا کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ شروعات تو یہی سے ہوتی ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ ذکر کرتا ہے، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد کرتا ہے اپنے رب کو، یہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد اٹھا، اب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جاتا ہے اپنے نیچرل کال کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے اندر ایک ضرورت رکھی ہے، انسانی ضرورت، تو وہ ٹوائلٹ کو جاتا ہے۔ ٹوائلٹ کو جاتے ہوئے ہی اندر جانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کا ذکر آ گیا یا نہیں آیا؟ گیا، اپنی ضرورت پوری کیا، باہر نکلا، اللہ کا ذکر آیا۔ وضو کرنے کے لیے اب اس کے بعد شروع کیا ہے، اللہ کے نام سے ہی تو وضو کرے، اللہ کا ذکر آیا۔ وضو سے فارغ ہوا، وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا، اللہ کا ذکر آیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز کا تو ذکر ابھی آپ کے سامنے آیا ہی، ذکر کے تعلق سے۔ اس کے بعد کہیں بھی اپنی سواری پر سوار ہوا کہیں جانے کے لیے، تو سواری پر سوار ہوتے ہی اللہ کا ذکر آیا۔ ایسے ہی جو کر جائے گا، گھر سے نکلنا چاہ رہا ہے باہر، اللہ کا ذکر آیا۔ سواری پر سوار ہوا، اللہ کا ذکر آیا۔ ایسے ہی جب بھی کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، چھینک آ گئی، اللہ کا ذکر، کچھ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ کا ذکر آیا، کھا لیا پی لیا، اللہ کا ذکر آیا۔ یہ تو پورا سلسلہ چلتا رہے، یہ پوری زندگی ہے ہماری مومنانہ زندگی، اللہ کے اس ذکر سے میرے بھائیوں، اسی سے عبارت ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہمارے ساتھ قدم قدم پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اور ایک مومنانہ زندگی جب ہوتی ہے، قدم قدم پر جو اللہ کا ذکر رکھا گیا، ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں،
تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ یہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان تو لائے لیکن زندگی میں کہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے نہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات جو آگے کی جا رہی ہے یا کی جائے گی، ان کے لیے یہ بات نہیں، یہ تو انہی کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ کون سی زندگی سے؟ مومنانہ زندگی سے ان کو بڑا اطمینان ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے آج کے اس درس کا، ابھی یہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو یہ چند باتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ آگے درس میں اس کو اور اس کے بعد والی جو آیت ہے دونوں کو ملا کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ زیادہ تعلق چونکہ تزکیے سے ہی تھا، اس لیے تزکیے کی کافی باتیں ہم نے آج کے اس درس میں آخر میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔